السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیہ وصحبہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا بیان جو ہے یہ مسلمانی کے پہلا صفت جو مسلمانی کی ہے اس کے بارے میں ہے، اور یہ تقریباً آج لاسٹ بیان ہے مسلمانی اول کے طریقے پہ۔ بسم اللہ۔ یا رب تعالی اس علم کا مطالعہ کرے تو اسے خدا کی صفتوں میں سے 3 صفتیں ضرور معلوم ہو جائیں گی۔ اس علم کا مطالعہ کریں تو اسے اللہ کی صفتوں میں سے 3 صفتیں ضرور معلوم ہو جائیں گی۔ ایک یہ کہ اس قالب کا بنانے والا اور جسم کا پیدا کرنے والا اتنا بڑا قادر ہے کہ اس کی قدرت کاملہ میں نقصان اور عاجزی کو ہرگز دخل نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام اس سے زیادہ تعجب انگیز نہیں کہ ایک قطرہ پانی سے ایسا جسم پیدا کرے، اور جو یہ عجیب کام کر سکتا ہے اسے مرنے کے بعد پھر زندہ کرنا بہت آسان ہے۔ دوسری یہ صفت کہ وہ خالق ایسا عالم ہے کہ اس کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے یہ عجائبات ان عمدہ حکمتوں کے ساتھ بغیر کمال علم کے غیر ممکن ہے۔ تیسری یہ صفت کہ خالق کی عنایت اور لطف و رحمت بندوں پر بے نہایت ہے، کہ بندہ کو جیسے چاہیے تھا پیدا کیا، کہ جس چیز کی ضرورت تھی جگر دل دماغ کے حیوان کی اصل ہے وہ بھی اسے دی، اور جس چیز کی ضرورت نہ تھی فقط حاجت تھی مثلا ہاتھ پاؤں زبان آنکھ وغیرہ بھی عطا کی، اور جن چیزوں کی حاجت نہ تھی نہ ضرورت تھی مگر ان سے مزید زینت تھی مثلا بالوں کی سیاہی، لبوں کی سرخی، بھوؤں کا خم، آنکھوں کی اور پلکوں کی خوبصورتی، وہ بھی مرحمت فرمائی تاکہ انسان بہت اچھا معلوم ہو۔ اس لیے یہ چیزیں بنائی، اور یہ لطف مہربانی فقط آدمی ہی کے ساتھ نہیں بلکہ سب مخلوقات کے ساتھ ہیں، جہاں تک کہ بیگا اور مماخی اور مکھی کو بھی جو چیز چاہیے تھی، اور مائیں ہمہ ان کی ظاہری صورت بھی اچھے نقشوں سے آراستہ اور عمدہ رنگوں سے پیراستہ کی، تو آدمی کی خلقت کا ہر حصہ غور سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفات پہچاننے کی کنجی ہے۔ اسی وجہ سے اس علم جانی علم تشریح کی اس قدر وجاہت کی ہے کہ اس لحاظ سے اس کی عظمت ہے کہ طبیب کی حاجت ہے، اور جیسا کہ شعر و تصنیف اور سنت کے عجائبات کو تو جس قدر زیادہ جانتا ہے، شاعر اور مصنف اور ثانیہ کی عظمت بھی اتنی ہی زیادہ تیرے دل میں آتی ہے۔ اسی طرح خدا کی عجیب سنتیں اس ثانیہ با کمال کی عظمت دریافت کرنے کی کنجی ہے، اور یہ علم بھی معرفت نفس کا راستہ ہے، لیکن دل کی نسبت تنگ اور چھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ بدن کا علم ہے، اور بدن سواری اور دل سوار کے مانند، اور پیدا کرنے سے سواری مقصود نہیں، سوار مقصود ہے۔ سوار کے لیے سواری ہوتی ہے، سواری کے لیے سوار نہیں ہوتا۔ لیکن اتنا بھی جو بیان کیا تو اس لیے کہ تو جان لے کے باوجود اس چیز یکے کوئی چیز تیری ذات سے زیادہ تجھ سے نزدیک نہیں، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں پہچان سکتا۔ سب سے نزدیک اس کی اپنی ذات ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں پہچان سکتا، اور جو اپنے آپ کو نہ پہچانے دوسروں کے پہچانے کا دعویٰ کرے وہ اس مفلس کی مانند ہے، اس مفلس کی مانند ہے جو اپنے آپ کو تو کھانا نہیں دے سکتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ تمام شہر کے محتاج اس کے گھر روٹی کھاتے ہیں، اور اس کا یہ کہنا اور دعویٰ کرنا محض واہیات اور تعجب کی بات ہے۔ اب لاسٹ مثال بیان کریں گے اسی مسلمانی کے طرز پہ پہلا مسلمان ہونے کی پہلی صفت کیا ہے۔ اے دوست، یہ سب جو کچھ بیان ہوا اس سے آدمی کے گوہر اور دل کی بزرگی فضیلت تجھے معلوم ہوئی۔ اب یہ جان کے خدا نے تجھے یہ بہت عمدہ گوہر دیا اور تجھ سے پوشیدہ کیا، اگر تو اسے نہ ڈھونڈے گا اور اس کو ضائع کرے گا اور اس سے غافل رہے گا تو بڑا نقصان اور خسارہ اٹھائے گا۔ کوشش کر کے دل کو ڈھونڈ اور دنیا کے مشغلہ سے نکال کر کمال بزرگی کے درجہ پر پہنچا کہ اس جہان میں بزرگی اور عظمت ظاہر ہو، یعنی مسرت بے ملال بقائے بے جوال قدرت ہے، بے عزز و معرفت بے شبہ اور جمال بے قدرت۔ دیکھیے
لیکن اس جہان میں دل کی بزرگی اس بات سے ہے کہ اس جہان میں عزت اور شرف حقیقی پانے کی لیاقت رکھتا ہے، نہیں تو آج اس سے زیادہ عاجز اور ناقص کوئی نہیں کہ گرمی، سردی، بھوک، پیاس، بیماری، دکھ اور درد وغیرہ غموں میں پھنسا ہے، اور جس چیز میں اسے لذت اور راحت ہے وہی اس کے لیے معجب نقصان اور مضرت ہے، اور جو چیز اس کو نفع پہنچانے والی ہے وہ رنج اور تلخی سے خالی نہیں، اور جو شخص بزرگ اور عزت دار ہوتا ہے وہ علم یا قدرت و قوت یا ارادہ ہمت یا اچھی صورت کی بدولت صاحب وقار ہوتا ہے۔ آدمی کے علم کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ کوئی جاہل نہیں کہ اگر ایک رگ بھی اس کے دماغ میں ٹیڑھی ہو جائے تو ہلاکت اور جنون کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا سبب و علاج کیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دعا اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے اور نہیں پہچانتا کہ یہ میری دعا ہے۔ اگر آدمی کی قوت اور قدرت کا خیال کیا جائے تو اس سے زیادہ کوئی عاجز نہیں کہ یہ میری سے نہیں جیت سکتا، یہ میری سے نہیں جیت سکتا کہ اگر ایک بھینگے کو خدا اس پر مسلط کر دے، ایک بھینگے کو خدا اس پر مسلط کر دے تو اس سے ہلاک ہو جاتا ہے، اگر ایک مماخی ڈنگ مار دے تو بے خواب اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کی ہمت کی طرف دیکھا جائے تو ایک دانگ چاندی کا اگر اس سے نقصان ہوتا ہے تو اداس اور ملول اور پریشان ہو جاتا ہے، اگر بھوک کے وقت ایک نوالا اسے نہ ملے تو بد حواس ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کنجوس اور کون ہوگا۔ اگر آدمی کے جمال اور صورت کا خیال کیجئے تو نجاست کے ڈھیر پر ایک چمڑا تان دیا گیا ہے، آدمی اگر 2 دن اپنا بدن نہ دھوئے تو ایسی خرابیاں ظاہر ہوں گی کہ اپنے آپ سے اکتا جائے، بدن سے بدبو آنے لگے، نہایت رسوا ہو۔ آدمی سے زیادہ کوئی چیز گندی نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ہمیشہ نجاست رہتی ہے، اور وہ نجاست برادر ہے، اور ہر روز دوبارہ نجاست خود دھوتا ہے، یعنی آب دست لیتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن شیخ ابو سعید قدس سرا صوفیہ رحمۃ اللہ کے ساتھ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک مقام پر پہنچے، وہاں لوگ سنڈاس صاف کر رہے تھے، راستہ پر نجاست پڑی تھی، سب ساتھی وہاں ٹھٹک کر ناک بند کر کے ایک طرف بھاگے، شیخ ممدوح وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو سمجھو تو یہ نجاست مجھ سے کیا کہتی ہے؟ لوگوں نے کہا، یا شیخ کیا کہتی ہے؟ فرمایا، یہ کہتی ہے کہ میں بازار میں تھی، جانی میوہ مٹھائی جنس وغیرہ تھی، سب لوگ مجھے منہ لینے کو روپیہ کی تھیلیاں مجھ پر لٹاتے تھے، ایک شب میں تمہارے پیٹ میں رہی، متفن اور نجس ہو گئی، اب مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے یا تم کو مجھ سے؟ حقیقت میں یہی بات ہے کہ آدمی اس عالم میں نہایت ناقص، عاجز اور بے کس ہے، قیامت کو اس کی گرم بجاری ہوگی، اگر کیمیا سعادت کو گوہر دل پر ڈالے گا، 4 پایوں کے مرتبے سے نکل کر فرشتوں کے درجے پر پہنچے گا۔ دنیا دار اگر خواہش دنیا کی طرف متوجہ ہوگا تو کل قیامت کو کتے اور سور اس سے بہتر ہوں گے کہ خاک ہو جائیں گے اور رنج سے نجات پائیں گے، اور آدمی عذاب میں رہے گا۔ تو آدمی نے جہاں اپنی بزرگی جانی ہے، چاہیے کہ اپنا نقصان و بے چارگی اور بے کسی بھی پہچان رکھے، اس لیے کہ اپنے نفس کو اس طرح پہچاننا بھی معرفت الہی کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ اس قدر بیان اپنے آپ کو پہچاننے کو کفایت کرتا ہے، اس قدر بیان اپنے آپ کو پہچاننے کو کفایت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں اس سے زیادہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ تھا بیان مسلمانی کا پہلا عنوان، اور جو آج ختم ہوا، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی دوسرا عنوان مسلمانی کا شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔